جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ہوں آپ کا اور دنیا کا پہلا ڈیجیٹل سینیٹر، تو میری زیادہ تر ویڈیوز جو ہیں وہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہیں، آنے والے وقت میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ ان سے ریلیٹڈ ہیں، ڈیجیٹل ورلڈ سے ریلیٹڈ ہیں۔ لیکن کچھ دوستوں نے رات مجھے بہت مجبور کیا اور انہوں نے کہا ویڈیو ایک ضرور بنائیں جس میں یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں حقیقت میں اس کے بارے میں تھوڑا سا میں چاہوں گا چند منٹوں میں آپ تک کچھ گزارشات پیش کر سکوں۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ نئے وزیر اعظم پاکستان، جو کہ مملکت خداداد پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کے 23ویں وزیر اعظم ہیں، اور انہوں نے حلف لیا پیر 11 اپریل کو۔ تو آج صرف 3 دن کی، بلکہ ابھی جو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آدھا دن، تیسرا دن جو گزرا ہے، 2.5 دن کی کارکردگی، اس پر ضرور میں آپ کے پیش خدمت کچھ کرنا چاہوں گا، گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ پہلا دن وزیر اعظم کا کام کا وزیر اعظم ہاؤس میں، اور میں یہاں ایک بات اور آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ کو لگے میری ویڈیو ٹھیک ہے تو خدا را اس کو ضرور آپ بیل آئیکن کو دبائیں اور سبسکرائب کریں، اس لیے کہ میں اگر میری محنت کی جاتی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو جناب بات کرتے ہیں پہلا دن وزیر اعظم کا، وزیر اعظم ہاؤس میں نئے وزیر اعظم کا، اور پہلے دن ہی دوڑیں لگ گئیں۔ جب 8 بجے پہنچنے کا کہا گیا وزیر اعظم صاحب کے، تو وزیر اعظم ہاؤس میں ہی صرف دوڑیں نہیں لگی، بلکہ تمام جو فیڈرل سیکریٹریٹس ہیں، منسٹریز ہیں، ذمہ دار ہیں، عہدیدار ہیں، ان سب کے فون کھڑکنے لگ گئے کہ بھائی وزیر اعظم صاحب 8 بجے پہنچ رہے ہیں۔ تو فیڈرل وزیر جو روزہ رکھ کے سوئے ہوئے تھے، وہ بھی ابھی ہیں نہیں، فیڈرل سیکریٹریز اور ذمہ داران، ان کو بھی تھوڑا سا جلدی دوڑنا پڑا، لیکن اس وقت تک چونکہ آفس کا وقت 10 بجے تھا۔ تو پہلا کام جو وزیر اعظم صاحب نے اپنے دفتر میں کیا وہ کیا 8 بجے دفتروں کا وقت آنے کا، اور دوسرا ساتھ ہی ہفتے میں 1 دن چھٹی، یعنی کہ سیٹرڈے کی چھٹی ختم، جمعے کو جلدی جانے والی چھٹی ختم، اور اب پیر کو آنے والی بات نہیں ہوگی، پیر کو آپ یہیں ہوں گے۔ تو جو اسلام آباد جمعے کی شام کو خالی ہو جاتا تھا، وہ اب انشاءاللہ اتوار والے دن بھی لوگ یہاں ہوا کریں گے۔ دوسرا، جو میٹنگز پہلے دن انہوں نے کی اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز جو انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ اپنی معیشت کے لیے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو معاشی ٹیم کو سب سے پہلے بلا کر کہا کہ دیکھیں کہ ہم اپنی یہ جو گری ہوئی معیشت ہے اس کی ریکوری کیسے کر سکتے ہیں۔ اور یہاں میں ایک بات اور آپ تک پہنچاتا چلوں کہ پچھلے 5 سیشنز میں ڈالر 10 روپے، تقریباً 8 سے 10 روپے آفیشلی، اور 12 سے 13 روپے ان آفیشل جو مارکیٹ تھی، اوپن مارکیٹ میں، وہ کم ہو چکا ہے۔ یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ جو ایک اور بات کہی گئی کہ ہم کوئی بھی وقت کا ضائع نہیں ہونے دیں گے، ہم مل کر کام کریں گے، اور ہم نے کچھ نہ کچھ کر قوم کو دینا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور میں ایک اور بات بتا دوں، لیٹ می کلیئر، میں نون لیگ جوائن کرنے نہیں جا رہا، میرا کوئی مقصد ایسا نہیں ہے، لیکن میں جب بھی کسی کی اچھی چیز دیکھتا ہوں، برائیوں کو بے شک آپ پردہ ڈالیں، لیکن اچھی چیز کو ضرور لوگوں تک پہنچائیں، آگے پہنچائیں، یہ بھی ایک اچھی عادت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے خادم اعلیٰ پنجاب، جو پہلے ہی ان کا لقب تھا، اب وہ کیا ہو گیا، اب وہ جناب خادم اعلیٰ پاکستان ہو گئے، خادم پاکستان۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو کام کیا انہوں نے کہ جو وزیر اعظم ہاؤس ہے اس کا نام اب پاکستان ہاؤس اسلام آباد رکھ دیا گیا ہے، یہ بھی ایک اچھا عمل ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ جو دوسرا دن بہت اچھا تھا، اور پہلے ہی دن یہ ڈیسائیڈ ہوا، وہ پہلے دن شام کو جا کر لوگوں کو ملے بھی، جو اتحادی ہیں ان میں سے کچھ ناراض بھی تھے، ان کو بات بھی کی، اور ہوگا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی جو سیکنڈ ڈے پہلے دن اعلان کر دیا تھا کراچی جاؤں گا، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی یہ دیکھ کر کہ وہ کل دوپہر میں کراچی گئے، اپنا انہوں نے آفس ورک کمپلیٹ
جو ہمارا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کا آفس ٹائمنگز تھے اور آفس ورک تھا وہ اپنا کمپلیٹ کر اپنی اچھا اس سے اچھی بات جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ورکیبل پرسن جو ہے جو کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ وہ اپنا لمحہ بلمحہ بھی ضائع نہیں کرتا. اور لوگ اکثر گاڑیوں میں بیٹھ کر جہاز میں بیٹھ کر اپنا کام کرتے ہیں, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کر کہ کل انہوں نے جو کراچی کے بارے میں کراچی کے پروجیکٹس کے بارے میں بریفنگ لی وہ جہاز پر لی اور وہ 2 بجے جا کر لینڈ ہوئے اور وہاں پر ان کا پرتپاک استقبال جو کیا گیا وہ چیف منسٹر صاحب جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے اپنے وزراء کے ساتھ وہ وہاں تھے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب اور ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو کی دور اندیشی ہے کہ انہوں نے اپنی ساری ٹیم کو وہاں بھیجا کہ آپ جائیں اور عزت سے ان کا استقبال کریں. اس کے بعد وہ مزار قائد گئے اور اس کے بعد وہ بہادر آباد ایم کیو ایم کے دفتر میں گئے, وہاں پر بہت اچھی ان کی ملاقات ہوئی. تو اس طرح ان کا کل کا دن بھی ایک اچھے طریقے سے ہوا اور ساری بریفنگ انہوں نے جہاز میں لی. اب آ جاتے ہیں تیسرا دن جو آج کا دن ہے. تو یہاں جو بات سامنے آئی کہ میٹرو بس جس کا اعلان انہوں نے پہلے دن کر دیا تھا کہ 5 دن میں میٹرو بس چلنی چاہیے, یعنی کہ ٹیوزڈے سے لے کر سیٹرڈے کو میٹرو بس چلنی چاہیے. آج بروز جمعرات 14 تاریخ تیسرا دن وزیر اعظم کے کام کا کارکردگی کا. تو صبح وہ میٹرو میں بیٹھ کر میٹرو لائن پر اسلام آباد میٹرو لائن پر گئے اور جہاں پر جا کر انہوں نے ساری چیزوں کو دیکھا اور ساتھ ہی ساتھ یہ اعلان کیا بیکاز ہمارا دل دکھتا تھا جب میں وہاں سے گزرتا تھا کہ 4 سال سے یہ پروجیکٹ سٹیٹک ہے اور اس پر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے اور کسی کو نہیں پتا کہ کیا وجہ ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے. تو انہوں نے اعلان کیا کہ سیٹرڈے سے وہاں میٹرو بسز چلیں گی. دس از کالڈ دا ریئل آؤٹ پٹ. میں کوئی زیادہ خوش فہمی میں نہیں مبتلا ہونا چاہتا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جہاں ایک اپوزیشن کے جلسے بڑے کارآمد ہو رہے ہیں, کل رات پوری ٹیم ہمارے ہی ساتھ والے ٹیبل پر اسلام آباد کلب میں بیٹھی ہوئی تھی. شاہ محمود قریشی صاحب, عامر ڈوگر اور ان کے بہت سے پرانے وزیر 2-3 اور ساتھ کچھ ایم این ایز, وہ سارے بڑے 20-25 لوگ وہاں بیٹھے تھے. اور اس کے بعد وہ وہاں سے پشاور گئے اپنے جلسے کے لیے. شاہ محمود قریشی صاحب بھی, گل صاحب, یہ عامر ڈوگر, یہ سب وہاں موجود تھے. تو اچھی بات ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں, کریں, بڑی اچھی بات ہے. میری گزارش ہوگی کہ خدا را عوام کو عوام سے نہ لڑائیں بلکہ جو اپنے اچھے کام کیے ہیں وہ سامنے لے کر آئیں, خط کے پیچھے نہ چھپیں. پچھلی جو کارروائی ہوئی ہے وہ کارروائی ان کے ساتھ بھی ہوتی رہی ہے اور آگے بھی ہوگی. جو یہ کہہ رہے ہیں مجھے قطعی طور پر اس بات سے وہ نہیں ہے کہ خط آیا نہیں آیا, امریکہ نے کیا کیا, امریکہ نے کیا نہیں کیا, لیکن میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ آج ہی یہ بات سامنے آئی ہے. میرے کچھ دوست بتا رہے تھے کہ بہت جلد وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب جو ملک کے 23ویں وزیر اعظم ہیں سعودی عرب کے دورے پر جائیں گے. اور مجھے نظر آ رہا ہے, میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ ایک تو وہ خدا کا شکر ادا کریں گے, اللہ نے ان کو عزت دی ہے, کام کرنے کا موقع دیا ہے. مجھے نظر آتا ہے کہ ساتھ ہی ساتھ آنے والے وقت میں اگر پیٹرول سستا نہیں ہوگا تو مہنگا بھی نہیں ہوگا. معیشت میں انشاءاللہ سعودی عرب کا بہت بڑا رول ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک خبر اور دیتا چلوں کہ بہت جلد ہماری کمپلیٹ ٹیم جو نئی ٹیم آئی ہے وہ ذرا یہ وزراء سامنے آ جائیں, اس کے بعد وزیر اعظم کی سربراہی میں چائنا کا دورہ ضرور کریں گے جو بہت ہی ضروری ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں سی پیک کا پروجیکٹ ایک بار پھر اسی تیزی کے ساتھ, اسی سپیڈ کے ساتھ جس کو پنجاب سپیڈ کہا جاتا تھا, چیف منسٹر کا تو میں نہیں کہوں گا, اس کے ساتھ سی پیک کا پروجیکٹ ایک بار پھر میدان میں آئے گا. اور جو چیزیں سی پیک پروجیکٹ سے منسلک ہیں وہ ضرور کامیابی کی طرف جائیں گی, تکمیل کی طرف جائیں گی. تو میری آپ سب بھائیوں سے, دوستوں سے دعا ہے کہ خدا را ان باتوں کو پازیٹیو لیجئے گا. میں اگین پھر کہوں مجھے کسی سے کوئی مقصد نہیں ہے, نہ ہی مجھے کسی سے کوئی فائدہ لینا ہے, بیکاز ایک اچھے مسلمان کے, پریکٹیکل مسلمان کی حیثیت سے جب میں سوچتا ہوں تو جب بھی مجھے کچھ دیا میرے اللہ نے, میرے خدا نے دیا, آئندہ بھی جو مجھے کچھ دے گا وہ خدا ہی دے گا انشاءاللہ. آئیے میں اور آپ سب مل کر دعا گو ہوں کہ آنے والا وقت ہمارے ملک کی عام لوگوں کی
ترقی کا باعث ہو، سکون کا باعث ہو، امن و امان کا باعث ہو، اور ہم ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ آخر میں پھر کہوں گا، میرا چینل اگر آپ کو اچھا لگے تو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔